بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے جاب کرنا بینا کی ضرورت تھی۔ اس نے فزکس میں MSc کر رکھا تھا۔ اچانک والد صاحب وفات پا گئے تو سارا خرچہ اکلوتے بھائی کے ذمہ ٹھہرا، جو شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ پہلے پہل تو اس نے خوش دلی سے اپنی ماں بینا اور اس کی چھوٹی بہن کا خرچہ بھیجا، پھر کترانے لگا۔ آہستہ آہستہ یوں ہونے لگا کہ 6 ماہ بیت جاتے اور امجد بھائی کی جانب سے ایک پیسہ نہ آتا۔ گھر کی چیزیں بکنے پر آئیں تو بینا نے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ بینا کو ایک مقامی کالج میں جاب ملی تھی۔ گو اس نے گورنمنٹ کالج میں بھی اپلائی کرنے کا سوچ لیا تھا، لیکن ابھی کے لیے یہ جاب بھی بہت تھی۔ خیر، انہی ایک جیسے دنوں میں بینا کا رشتہ آ گیا۔ اماں نے کافی پہلے سے ہی رشتے والی خالہ کو کہا تھا۔ آج وہ لوگ بینا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ بینا میری بٹیا، آج یہ والا سوٹ پہن لینا، اور ہاں، تھوڑا بہت میک اپ بھی کر لینا، زاہد کے گھر والے آ رہے ہیں۔ کالج سے تھکی ہاری ہوئی آئی بینا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر پڑے ہوئے گلابی جوڑے کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ زاہد کی بہنوں کو بینا بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے لگے ہاتھوں دعائے خیر اور پھر نکاح کی تاریخ بھی طے کر لی۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے چھوٹی کے ساتھ بازار کے چکر لگانا شروع کیے تو سلیقہ مند بینا نے اپنی کافی ساری تنخواہ چونچلوں میں اڑانے کی بجائے بینک میں محفوظ کر رکھی تھی۔ اس موقع پر وہی کام آئی۔ امجد بھائی کی طرف سے ایک 10,000 کا چیک اور معذرتی کال آئی جو اماں نے 1000 صلواتوں کے بعد وصول کی۔ کچھ عرصے کے بعد بینا کی شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی سے گورنمنٹ کالج میں جاب مل گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اس کے مقابلے میں زاہد کچھ ایسا خوش نہ تھا۔ وہ پہلے ہی بینا کی جاب کے حق میں نہیں تھا، لیکن بینا کے اصرار پر کہ کالج گھر سے چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے، اس نے جاب کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب یہ نئی جاب بینا کو مری کے کسی گورنمنٹ کالج میں ملی تھی۔ میں ہر ویکنڈ پر آ جایا کروں گی نا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے زاہد؟ ہم ہفتے کے پورے 2 دن اکٹھے گزاریں گے۔ دیکھو نا، یہ جاب بہت اچھی ہے اور تنخواہ کا تو نہ ہی پوچھو، پہلی والی سے ڈبل بلکہ ٹرپل زیادہ ہے۔ پھر میں یہ چانس کیوں مس کروں؟ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو ترسی ہوئی بینا اتنی بڑی تنخواہ ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ پھر یہ تنخواہ زاہد کی دونوں دکانوں کی کمائی سے بھی زیادہ تھی، لیکن زاہد کے سامنے اس کی ایک دلیل بھی ماننے والی نہیں تھی۔ وہ یہ بات سرے سے ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ بینا اس سے دور، گھر سے دور، مری کے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں رہے گی۔ خود زاہد کے گھر والے دوسرے شہر میں تھے۔ زاہد، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں پرنسپل صاحب سے کہہ کر اپنی ٹرانسفر یہیں والے کالج میں کروا لوں گی، وہ میرے جاننے والے ہیں، پلیز پلیز مان جاؤ نا۔ بینا نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی تو زاہد کو مانتے ہی بنی۔ بینا چلی گئی، لیکن ان کی بہن واٹس ایپ اور فون کالز کے ذریعے مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ پھر ویکنڈ پر وہ چلی آتی اور گھر کے سارے کام نپٹا جاتی۔ میلے کپڑے، گد سے اٹے ہوئے صوفے اور گدا فرش، پورے ہفتے کا کھانا بنانا اور زاہد کے کپڑے استری کر کے رکھنا، یہ سب کام سے 2 دن میں نپٹانے ہوتے تھے۔ زاہد کبھی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے بظاہر ٹی وی دیکھتا، کبھی اٹھ کر بینا کی مدد کروانے لگتا۔ وہ اندر ہی اندر منتظر رہتا کہ کب بینا اس کے سامنے فریش ہو کر آئے گی اور پھر وہ آؤٹنگ کے لیے جا سکیں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے اور آنے والے دنوں کی خوبصورت پلاننگ کریں گے۔ زاہد کا انتظار ہی رہتا، اور بینا رات گئے جب بیڈ پر آتی تو گھر کے کاموں اور مری سے لاہور تک کے سفر کی تکان پر اس بری طرح غالب ہوتی کہ چند ہی منٹوں میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگتے اور زاہد کروٹیں بدلتا رہتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد زاہد نے بینا کی مدد کے لیے ایک کام والی رکھوا دی، جو صرف ہفتے اور اتوار کو آتی۔ صدا کی صفائی پسند بینا کو کام والی کا کام کہاں پسند آتا؟ وہ اس کے ساتھ خود بھی جھاڑو اٹھا لیتی اور گھر کو چمکا کر ہی دم لیتی۔ زاہد کے ارمان ادھورے کے ادھورے ہی رہے کہ کبھی تو بینا بن سنور کے اس کے پاس آ کر بیٹھے گی اور اسے وقت دے گی۔ دن اسی ڈگر پر چل رہے تھے کہ نئے مہمان کی آمد نے زاہد کو اندر تک سرشار کر دیا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد اس کی خوشی چڑچڑے پن میں بدل گئی جب بینا نے کہا، دیکھیں، میری تو اب جاب سیٹل ہوئی ہے، اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے جمیلہ کو بلوایا ہے گاؤں سے،
وہ ننھے کی دیکھ بھال خوب اچھی طرح کرے گی۔ جمیلہ تو گاؤں سے اپنے 2 ٹرنک سمیت آ گئی، لیکن زاہد کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ الڑ نوجوان، خوش رنگ پسند کرنے والی جمیلہ کا پراندہ یہاں سے وہاں جھنجھناتا پھرتا اور ظاہر کے دل کے تار بجنے لگتے۔ وہ بہت کوشش کرتا کہ جمیلہ سے اپنا ذہن ہٹا لے۔ وہ اسکائپ پر بینا سے بات کرنا چاہتا تو کال مس ہو جاتی۔ بینا پڑھانے میں مصروف ہوتی تھی۔ لیکچرشپ کے ساتھ ساتھ اب اس کی دوسری بہت سی ایکٹیویٹیز بھی تھیں۔ اب اس کے پاس زاہد کی دن رات کی اسکائپ کالز اٹینڈ کرنے کا ٹائم بالکل نہیں تھا۔ ہاں، ہر دوسرے دن جمیلہ کو فون کر کے ننھے کا حال پوچھ لیتی اور ہدایات دے دیتی۔ بینا، ویسے تو پورا سٹاف تمہارا عقل مندی کی داد دیتا ہے، لیکن اس معاملے میں تم بالکل ہی بیوقوف نکلی۔ یہ مسز سلیم تھیں۔ انہیں بینا کے گھر کے حالات بخوبی معلوم تھے، لیکن جب انہیں جمیلہ کا گھر آنا اور آ کر رہنا پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے بینا کو خوب سنائی، نہیں مسز سلیم، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، زاہد کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بینا کہہ کر چلی تو آئی، لیکن اندر ہی اندر اسے دھڑکا لگ گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل بے چین سا ہو رہا تھا، جیسے کچھ کھونے لگا ہو۔ بدھ کی دوپہر تھی جب بینا نے آٹومیٹک دروازے کا لاک کھولا اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ چار سو خاموشی تھی، ہر شے سلیقے اور صفائی سے رکھی گئی تھی، اور بریانی کی خوشبو ابھی تک کچن سے آ رہی تھی۔ لگتا تھا دوپہر کو زبردست لنچ کیا گیا ہے۔ شاید زاہد کے دوست آئے ہوں گے، بینا نے سوچا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زاہد سو رہا تھا، قاسم کے ننھے خراٹے بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ اچانک واش روم سے جمیلہ نکلی، پانی اس کے بالوں سے ٹپک رہا تھا۔ اس نے بینا کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بینا کی ہی جولی زیب تن کیے۔ اب وہ حیرت اور بوکھلاہٹ کے مارے کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ بینا کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ آج بینا کو کالج میں پڑھاتے 30 سال ہو گئے چلے، اور زاہد، جمیلہ اور قاسم اس کی زندگی سے کب کے نکل چکے ہیں۔ تنہائی، اداسی اور پچھتاوا بینا کا مقدر ٹھہرا۔ گزرے ماہ و سال اس کے چہرے پر صرف ایسی تھکن کا احساس ثبت کر گئے ہیں جو دیکھنے والوں کو صاف محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، بینا تھک گئی ہے، اور مری کی سفید پوش پہاڑی پر بنے ہوئے چھوٹے سے گھر کی کھڑکی کے پاس کافی کا مگ لیے تھامے اکثر سوچتی رہتی ہے کہ غلطی کہاں ہوئی۔ کیا آپ بینا کو بتا سکتے ہیں؟ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔